السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 153 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسأل، سأل یسأل سوال کرنا، مطالبہ کرنا، درخواست کرتے ہیں، کا آپ سے۔ یسألو کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے کون؟ اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہیں وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ کیا درخواست کرتے ہیں؟ ان تنزلہ، کہ آپ اتار دیں، آپ اتار دیں، علیہم ان پر، یعنی اہل کتاب پر، کتابن کتاب، من السماء آسمان سے، کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتروا دیں۔ فقد، پس تحقیق، سألو مطالبہ کیا انہوں نے، پیچھے ہم نے پڑھا یسألو، میں نے آپ کو بتایا تھا سأل یسألو، پیچھے یسألو پڑھا تو یہاں جمع کا صیغہ ہے وہ ماضی کا، سألو انہوں نے مطالبہ کیا، کس سے؟ اپنے پیغمبر سے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرو بڑا، اکبرو بڑا، من ذالک اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی۔ فقالو پس کہتے تھے، ارنا اللہ دکھا دو ہمیں، نون الف زبر نا، یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، کہ ہمیں دکھا دو اللہ، اللہ تعالی، جہرتن کھلم کھلا، ہم لوگ کہتے ہیں نا سری نماز سے جہری نماز، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی یعنی تلاوت بھی واضح طور پہ، اعلانیہ طور پہ ہوتی ہے وہ اس نماز میں، اس کو جاری نماز کہتے ہیں نا، جہرتن اعلانیہ ظاہر۔ فا پس، اخذت آ پکڑا، آ لیا، ہم ان کو، کن کو؟ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالی بے پردہ دکھاؤ، کھلم کھلا دکھاؤ، کس چیز نے؟ الصاعقہ بجلی نے، کڑک نے، بظلم، بھی ہوتا ہے ساتھ یا بسبب، ظلم گناہ، ہم ان کے۔ یسألو کا اہل الکتاب آپ سے اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتروا دیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک سو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا سوال کر چکے ہیں، مطالبہ کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمیں اللہ تعالی کھلم کھلا دکھاؤ، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر انہیں بجلی کی کڑک نے ان کے گناہ کے سبب، ان کے ظلم کے سبب پکڑ لیا تھا۔ ثم پھر انہوں نے ایک اور بھی کام کیا، اتخذوا العجل انہوں نے بنا لیا تھا، انہوں نے بنا لیا تھا، وہ بنا بیٹھے تھے بچڑے کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم کہ آ گئی ان کے پاس، یعنی جب آ گئی ان کے پاس، بینات کھلی نشانیاں، فعفونا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کیسا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، فرمایا پھر بھی ہم نے درگزر کیا، عن ذالک اس سے، اتنے بڑے جرم کے بعد بھی پھر بھی درگزر کیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات پھر انہوں نے بچھڑے کو
اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد بھی کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں، فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے ان سے یہ سنگین جرم کے بعد بھی درگزر کیا، یا ہم نے ان کا یہ سنگین جرم بخش دیا، وآتینا، اور ہم نے دیا، ہم نے عطا فرمایا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلطانہ، غلبہ، حجت، مبینہ، صریح، واضح، کھلم کھلا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا اور ہم نے بلند کیا، فوق اوپر، تحت ہوتا ہے نیچے، فوق اوپر، ہم ان کے، تور کو یعنی پہاڑ کو، تور کے پہاڑ کو، بمیثاق، میثاق کہتے ہیں عہد کو، ہم ان سے عہد لینے کو، ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا ان سے پختہ، میثاق کہتے ہیں نا پختہ وعدہ، ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، وقلنا، اور ہم نے فرمایا، لہم، ان کے لیے کیا فرمایا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، بابا دروازے سے، سجدہ کرتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے انہیں حکم دیا تھا، ہم نے ان کو فرمایا تھا کہ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقلنا، اور ہم نے فرمایا تھا، لہم، انہیں، لا تعدو، نہ حد سے بڑھنا، نہ تعدی کرنا، نہ تجاوز کرنا، فی السبت، سبت میں، سبت کا قانون تھا نا کہ سیٹرڈے کو آپ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، تو پھر انہوں نے یہ بھی وعدہ توڑ دیا تھا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں فرمایا کہ سبت میں حد سے نہ بڑھنا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا تھا، اور ہم نے پکڑ لیا تھا، ہم ان سے، میثاقاً غلیظا، پختہ وعدہ، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ ان پر پھٹکار کی پھر وجہ بتائی جا رہی ہے، فَبِمَا، بس اس وجہ سے کہ نقضہم، نقضی ہوتے توڑ دینا، وعدے کو توڑ دینا، ہم ان کا، میثاق، اپنا عہد، پختہ وعدہ، ہم اپنا، فبما نقضہم میثاقہم، ان پر پھٹکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، وکفرہم، اور انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالی کی آیتوں کا، وکفرہم بآیات اللہ، تو انہوں نے اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیا، ان کے ظلم کی انتہا کیا کہ وہ قتلہم الانبیاء، انہوں نے قتل کیا، انبیاء نبی کی جمع ہوتی ہے، انبیاء کو، پہلے بتایا کہ پختہ وعدہ توڑا، پھر اللہ کی آیات کا انکار کیا یعنی کفر کیا، اور حد یہ کی کہ جو ان کو حق کی طرف بلاتے تھے،
اپنے انبیاء ان کو بھی قتل کر دیا بغیر حق، نہ حق انہوں نے قتل کیا. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بے قصور قتل کیا. وقولہم، اور ان کا یہ گستاخانہ قول اور ان کی یہ بات، قلوبنا، کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، پردے ہیں. وقولہم قلوبنا غلف، اور انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. بل طبع اللہ، یوں نہیں بلکہ طبع ہوتے مہر لگا دی، بند کر دیا، یعنی نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا. اللہ تعالی نے علیہا، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا، پس نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی تعداد میں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ایسا نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کے سبب، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر یعنی تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، زیادہ ایمان نہیں لائیں گے. وضاحت جان لیتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ان کے جو بڑے تھے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کتاب لائیں. ایسا تو کتاب قرآن کریم نازل ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اکٹھی کتاب، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے ایسے آپ لائیں. تو ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم یک بارگی نازل ہو جائے، کیونکہ یہ سوال تو ان کے کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے. اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے حقیقت میں ہے نہیں. ان کے بابا لوگ جو تھے، دادا وغیرہ، ان کی بھی بہت ساری حرکات تھیں. تو دو بتائی جا رہی ہیں. ایک تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، بہت بڑا ظلم کیا ان ظالموں نے. اور دوسری وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب ہم اعلانیہ طور پر رب کریم کو آپ ہمیں دکھا نہ دیں. کیا کہا؟ جب تک آپ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا نہ دیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے نا کہ یک بارگی کتاب نازل کروائیں تو آپ کی اطاعت کریں گے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی اکٹھی تورات نازل ہوئی تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے تو عجیب و غریب سوال کر دیا کہ اللہ دکھاؤ. اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں نا. حالانکہ جب قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے تو یاد کرنا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے نا. ایسی بات انہوں نے ماننا نہیں تھا، یہ ان کے بہانے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ جب کچھ ماننا نہیں چاہتے تو عجیب و غریب باتیں، سوالات، دلیلیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا. ایسی بات اللہ ہدایت دے. اور پھر رب کریم فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ عطا فرمایا.
اور تسلط عطا فرمایا، جب آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے اور انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔ یہودیوں کے متعلق 3 مزید باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی یہ بات، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ اور جیسے گرنے والی کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ بات مانو نہیں تو آیا اوپر سے، اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں۔ تو پہلے یہ کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، گرنے والی جیسے کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا آریحا نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بات انہوں نے نہ مانی، یہ بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ اور تیسرا ایک لا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان کا بھی امتحان تھا۔ زندگی میں ایسے بہت سارے امتحانات آتے ہیں، جیسے ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی اور ان کا ایمان پہلے ہی کچا تھا، انہوں نے بند باندھنا شروع کر دی، چلو ہفتے کو تو نہیں کریں گے، اتوار کو ہم پکڑ لیں گے۔ یہ امتحان ہوتے ہیں نا، جس کو کھانسی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو احتیاط کا کہا جاتا ہے، لیکن انہی دنوں میں زیادہ چیزیں بھی آتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسی بات۔ اور جن کا ایمان پکا ہوتا ہے تو آتی رہیں، جن کو صحت عزیز ہوتی ہے آتی رہیں، ان پہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہودیوں کی بات بتائی جا رہی کہ انہوں نے تینوں عہدوں کو توڑ دیا، انہوں نے نافرمانی کی اور حد یہ کی، فبما نقضهم میثاقهم، ایک تو یہ انہوں نے توڑ دیے جتنے عہد تھے، ان کی جرائم کی فہرست تو بہت زیادہ ہے نا۔ اور ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ کون کون سے عہد تھے جو ان یہودیوں نے توڑے، تو بہرحال اختصار کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ نمبر 1، یہودیوں نے اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو توڑا۔ نمبر 2، یہودیوں نے رب کریم کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھی نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ نمبر 3، یہودیوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا۔ نمبر 4، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو جھوٹ تھا نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اصل میں ٹھکرانا تھا، اور پھر یہی ٹھکرانے کی سزا تھی کہ وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور 5واں اور 6واں جرم اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ بس اتنا ہی کہ بل طبع اللہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا سبب یا باعث ہو جاتی ہیں۔ جب انسان لگاتار یا پے در پے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس بندے کا دل، وہ جو آئینہ دل ہے، وہ زنگار آلود ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور اس گناہ کرنے والے کی نگاہ حق بین بے نور ہو جاتی ہے، یعنی حق قبول کرنے کی جو استعداد رب کریم نے رکھی ہے وہ دم توڑ دیتی ہے۔ اور ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ یہ باتیں بتا کر رب کریم ہمیں اپنے محاسبے کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو نا۔
تم ایسے جرائم کا ارتکاب نہ کرنا جو پہلی قوموں نے کی ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچا پیروکار بنا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔